کچھ علم ایسا ہوتا ہے کہ جو نہ بائبل میں ہے، نہ توریت میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن میں ہے، بلکہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص لوگوں کو اپنے خزانہ خاص سے کسی فقیر درویش کو وہ علم عطا کر دیتے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے دنوں سے ہم اپنے چینل پر ریاض احمد گوہر شاہی اور یونس الگوہر کو اکیڈمک لیول پر ایکسپوز کر رہے ہیں۔ ان ویڈیوز پر گوہر شاہیوں کا رسپانس بڑا تگڑا رہا ہے۔ میں نے ان کے تمام کمنٹس پڑھے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ انہوں نے میری کسی بھی دلیل کو نہیں توڑا اور نہ میرے کسی آرگومنٹ پر انہوں نے کوئی علمی سوال اٹھایا۔ کمنٹس میں مرحبا یا گوہر، حق یا گوہر کے سوا ان کے پاس لکھنے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں۔ البتہ گوہر شاہیوں کی ایک خاص ٹیکنیک یہ ہے کہ جب بھی وہ کہیں پھنستے ہیں تو فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان ملاؤں کو صرف علم ظاہر معلوم ہے، علم باطن کا انہیں پتہ نہیں، اس لیے یہ ساری باتیں انہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ گوہر شاہیوں کے اسکیپ کا یہ طریقہ ہم پہلے سے ہی ایکسپیکٹ کیے ہوئے تھے، اسی لیے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں گوہر شاہیوں کی اسی کلیم کو دلائل کی ترازو میں چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا علم باطن شریعت سے ہٹ کر، علم ظاہر سے ہٹ کر کوئی سپریٹ علم ہے یا نہیں۔ اب بلا کسی تاخیر کے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري۔ گوہر شاہیوں کے حساب سے علم باطن کیا ہے، اس کو ہم اس ویڈیو میں 3 ایسپیکٹ سے دیکھیں گے۔ نمبر 1، گوہر شاہیوں کے مطابق علم باطن کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ نمبر 2، علم باطن کون سکھاتا ہے۔ نمبر 3، علم باطن کہاں پایا جاتا ہے۔ اب چلیے ہم علم باطن کے بارے میں فرسٹ ایسپیکٹ کو انالائز کر کے دیکھتے ہیں کہ گوہر شاہیوں کے مطابق علم باطن کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ اگر ہم گوہر شاہیوں کی ویڈیوز اور ان کا لٹریچر میں اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیں تو نہ ریاض احمد گوہر شاہی کی طرف سے اس کا کوئی کلیئر آنسر ملتا ہے اور نہ ہی اس کے کسی فالوور نے اس کا کلیئر کٹ جواب دیا ہے۔ ہر کوئی الگ الگ بات کرتا ہے، بلکہ گوہر شاہی کا انٹرنیشنل پرچارک یونس الگوہر، جس نے علم باطن پر بڑی ساری چیزیں بیان کی ہیں، وہ خود 2 الگ الگ جگہوں میں 2 الگ الگ ڈیفینیشن دیتا ہے۔ گوہر شاہی کا ایک فالوور ہے ایڈوکیٹ زہیب حفیظ، وہ کہتا ہے کہ علم باطن سے مراد طریقت، حقیقت، معرفت، بقا، لقا، فنا کا علم ہے۔ وہ باطنی علم ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ طریقت کا علم، وہ حقیقت کا علم ہے، وہ معرفت کا علم ہے، وہ فنا کا علم ہے، وہ بقا کا علم ہے، وہ لقا کا علم ہے، وہ علم لدنی ہے۔ یونس الگوہر ایک جگہ کہتا ہے کہ علم باطن سے کچھ الگ علم مراد نہیں ہے، بلکہ وہی طریقت والا علم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، بس گوہر شاہی نے ایک نیا طریقہ انٹروڈیوس کرایا ہے۔ یہ تو وہ تعلیم ہے جو حضور کے زمانے سے چلتی آ رہی، لیکن ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ پہلے نہیں آیا۔ یعنی اس کے حساب سے علم باطن علم طریقت ہی کا اپڈیٹڈ ورژن ہے، اور یہی یونس الگوہر ایک دوسری جگہ لکھتا ہے کہ علم لدنی یعنی علم باطن قرآن سے ہٹ کر ایک علم ہے، علم لدنی اولیاء کو ملتا ہے جس کو یوز کر کے وہ شریعت کو بھی بدل سکتے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر یہاں تک کہتا ہے کہ یہ علم لدنی اپنی نیچر میں علم ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طاقت کا نام ہے جس کو اولیاء یوز کرتے ہیں اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر لوگوں کو ہدایت پرووائڈ کرتے ہیں۔ گوہر شاہیوں کی اس طرح الجھی ہوئی باتوں سے اتنا تو صاف ہو جاتا ہے کہ خود گوہر شاہیوں کے پاس علم باطن کا کوئی ڈیفائنڈ اور کلیئر کانسیپٹ نہیں ہے، وہ خود کنفیوز ہے اور لوگوں کو بھی کنفیوز رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک سائیکولوجیکل ٹیکٹک ہے کہ عام لوگوں کو اگر سمپل اور سادی لینگویج میں دین کی سادی اور سمپل باتیں بیان کرے تو کوئی اسے گھاس نہیں ڈالے گا، اسی لیے لوگوں پر اپنا رعب جمانے کے لیے یہ لوگ خصوصاً یونس الگوہر لوگوں کے سامنے بڑی بڑی ٹرمز یوز کرتا ہے، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، سر، انا، ملکوتی، ناسوتی، لاہوتی، ہاہوتی، ارضی اروا، جسہ، طفل نوری جیسے بھاری بھاری ٹرمز یوز کرتا ہے تاکہ سامنے بیٹھے ہوئے جاہل عوام مروب ہو جائیں اور سمجھنے لگے کہ نمائندہ گوہر شاہی کو جب اتنا علم ہے تو خود گوہر شاہی کو کتنا علم ہوگا، اور وہ جھوم کر کہے گا حق یا گوہر، مرحبا امام مہدی۔ بھائی یہ ساری ان کی سائیکولوجیکل ٹیکٹکس ہیں جو جاہلوں کو تو گمراہ کر سکتی ہیں، لیکن جن کو تھوڑی بھی کریٹیکل تھنکنگ نصیب ہو وہ اس فیلسی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ خیر ہم بات کر رہے تھے علم باطن کے بارے میں۔ علم باطن کا ڈیفینیشن خود گوہر شاہیوں کے پاس کلیئر نہیں ہے، وہ خود ایک دوسرے کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ علم باطن سکھاتا کون ہے، کہاں سے علم باطن حاصل کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی گوہر شاہی گروپ خود ہی کنفیوز ہے۔ یونس الگوہر خود 2 الگ الگ
الگ جگہوں میں دو ڈیفرنٹ اور کانٹرڈکٹ باتیں کرتا ہے. ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ یہ سارا علم باطن حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں پھیلا ہے. 1,24,000 نبیوں کو اس کا علم نہیں. آج بھی اللہ جس کو چاہتا ہے خضر علیہ السلام کے ذریعے یہ علم عطا کرتا ہے. تو باطنی علم خضر علیہ السلام سے نکلا ہے، اور وہ نہ نبی ہے نہ ولی ہیں، وہ نقیب اولیاء ان کا مرتبہ ہے. اب جب ان سے نکلا ہی نہیں ہے تو 1,24,000 پیغمبروں میں سے آپ کو باطنی علم کس کی کتاب میں ملے گا؟ وہ تو وہاں سے نکلا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے خضر علیہ السلام کے ذریعے پہنچا دیتا ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی نبی کو علم باطن نصیب نہیں ہوا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم باطن معلوم نہیں ہے، صرف حضرت خضر علیہ السلام جاتے. لیکن یہی یونس الگوہر اپنی ہی بات کے خلاف ایک دوسری ویڈیو میں کہتا ہے کہ اولو العزم 5 انبیاء یعنی آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 نبیوں کو 2 طرح کے الگ الگ علم عطا کیے گئے. تو یہ کل 10 حصے ہوئے. یہی 10 حصے علم باطن ہے، وہ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. تو آدم کو ایک ظاہری علم ملا اور ایک دل والا علم ملا، یہ 2 علم ہو گئے نا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو روح کی نبوت و ولایت ملی، یہ باطنی علم تھا. ایک ان کو ظاہری علم ملا جو شریعت کہلائی، ان کے پاس بھی 2 علم ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام ایک اندر کا ایک باہر کا علم، 2 ہو گئے. پھر عیسیٰ علیہ السلام ایک لطیفہ خفی کا علم، ایک ظاہری علم، ان کے پاس بھی 2 ہو گئے. جب محمد رسول اللہ آئے تو ان کو 2 نہیں 3 علم عطا ہوئے. وہ کیسے؟ ایک ظاہری علم عطا ہوا اور ایک باطنی علم عطا ہوا، ان کے لطیفہ اخفا والا، اور یہ نبوت کا حصہ کہلایا. لیکن اس سے ہٹ کے جو سر میں ایک لطیفہ ہوتا ہے، اس کی بھی تعلیم حضور پاک کو عطا کری. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم باطن حضرت خضر علیہ السلام کے سوا ان 5 نبیوں کو بھی حاصل ہے. یعنی خود یونس الگوہر علم باطن کس کے پاس ہے، کہاں سے ملتا ہے، اس کے بارے میں کنفیوز ہے. اگر بات کریں ریاض احمد گوہر شاہی کی تو وہ بھی یونس الگوہر کی قریب ملتی جلتی باتیں کرتا ہے. ان تمام کانٹرڈکٹری باتوں سے اتنا تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ علم باطن کہاں سے بٹتا ہے، کون علم باطن دیتا ہے، اس کے بارے میں بھی گوہر شاہیوں کے پاس کوئی کلیئر کانسیپٹ نہیں ہے، وہ خود کنفیوز ہیں. اب چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف کہ علم باطن کہاں پایا جاتا ہے. تو اس کے جواب کے لیے گوہر شاہیوں نے ایک عجیب و غریب تھیوری گھڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے دا تھیوری آف 40 جز. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے اس کے 30 جز ہیں، یہ ظاہری علم ہے، اور 5 نبیوں کو جو علم باطن کے 2 جز ملے تھے، اگر ان کو ایڈ کر لیں تو یہ کل 10 جز بنتے ہیں، اور یہ بھی علم باطن ہے. اس طرح قرآن کے ٹوٹلی 30 جز نہیں 40 جز ہوئے. ایک اور گوہر شاہی صوفی سید انور علی کہتا ہے کہ علم باطن کے یہ 10 پارے ایکچوئل میں سریانی لینگویج میں ہیں، جن کو دیدار کے بعد پڑھایا جاتا ہے. 30 پارے عربی زبان میں آپ کے ظاہر میں، آپ کی ظاہر دنیا میں قرآن کریم کی صورت میں موجود. 10 پارے باطن میں ہیں، وہ سریانی زبان میں. وہ جو 10 پارے سریانی زبان میں، وہ دیدار والوں کو دیدار کے بعد پڑھائے جاتے ہیں. ان سب باتوں کا خلاصہ اور سمری یہ ہے کہ گوہر شاہی قوم کے حساب سے قرآن کے 30 نہیں 40 پارے ہیں. ہمارے پاس جو 30 پاروں والا قرآن ہے اس میں صرف علم ظاہر ہے، اور باقی جو 10 پارے ہیں اس میں علم باطن ہے. لیکن آپ غور کریں کہ اب تک گوہر شاہیوں کی جتنی باتیں ہم نے اس ویڈیو میں کوٹ کی ہیں، کیا وہ سب سچ ہو سکتی ہیں؟ اس کو معلوم کرنا بہت ہی سمپل ہے. اگر گوہر شاہیوں کی ان باتوں کے پیچھے کوئی آتھینٹک دلیل ہے تو ڈیفینیٹلی وہ سچی باتیں ہیں، ان کو ماننا پڑے گا، ایکسپٹ کرنا ہوگا. اور اگر کوئی دلیل ان باتوں کے پیچھے نہیں ہے تو یہ سب خرافات اور فیبریکیٹڈ ہیں، ان سے بچنا ضروری ہوگا. اب ہم یونس الگوہر کو دعوت دیتے ہیں کہ چلو ان تمام باتوں کی نہ صحیح صرف 3 باتوں کی کلیئر دلیل پیش کریں. نمبر 1، علم باطن کی ڈیفینیشن میں جو یہ کہا کہ وہ ایک طاقت ہے جس کو یوز کر کے اولیاء شریعت کو بدل سکتے ہیں، اور اس کو استعمال کر کے اولیاء قرآن اور حدیث سے ہٹ کر لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں، اس کی کیا دلیل؟ نمبر 2، 5 نبیوں کو 2 طرح کے جو علم دیے گئے ہیں اس کا کیا پروف ہے؟ نمبر 3، علم باطن حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے پھیلتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ لیکن یاد رہے ہم یہ بھی کلیئر کر دیتے ہیں کہ ان سوالوں کا آنسر کرنے کے لیے یونس الگوہر کے پاس صرف 2 ہی آپشن، یا تو وہ ان باتوں کو پروف کرنے کے لیے علم باطن کو چھوڑ کر علم ظاہر استعمال کرے گا، یا وہ ان باتوں کو پھر سے علم باطن ہی سے پروف کرے. اگر یونس الگوہر اپنے الجڈ علم باطن کو پروف کرنے کے لیے پھر سے علم باطن یوز کرتا ہے تو یہ بے وقوفی اور irrational behavior ہے، کیونکہ ایک چیز کی دلیل وہی چیز نہیں بن سکتی. یعنی اگر میں یہ کلیم کروں کہ میں سچا ہوں اور اس کی دلیل یہ دوں کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اس لیے میں سچا ہوں، تو میرا یہ آرگومنٹ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا.
لاجک سائنس میں اسی کو فیلسی آف سرکولر ریزننگ کہتے ہیں۔ تو یونس الگوہر اپنے الجڈ علم باطن کو پروف کرنے کے لیے علم باطن کا سہارا نہیں لے سکتا۔ اب ایک ہی آپشن بچا ہے کہ ان باتوں کو پروف کرنے کے لیے وہ علم ظاہر یعنی قرآن اور حدیث یوز کرے، لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ علم باطن تو یونس الگوہر کے حساب سے قرآن سے ہٹ کر ایک علم ہے، قرآن سے ہٹ کر جو علم ہے اس کو قرآن سے کیسے پروف کر سکتے ہیں؟ بڑی مشکل ہے جی۔ چلیے ہم پھر بھی مارجن دیتے ہیں کہ آپ ہمارے 30 پاروں والے قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اپنے ان فالس کلیمز کو سچ پروف کر سکتے ہیں۔ خیر یہ تمام باتیں ہم گوہر شاہیوں کے دا کانسیپٹ آف علم باطن پر کر رہے ہیں، باقی ہم علم باطن کا انکار نہیں کرتے، ہم علم باطن کو مانتے ہیں، لیکن اس علم باطن کو مانتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ہم اپنے اس موقف کو بھی بڑے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یونس الگوہر اپنے الجڈ علم باطن کے کانسیپٹ کو تو کلیئر نہیں کر سکا، لیکن اپنے اس کانسیپٹ کو پروف کرنے کے لیے وہ قرآن اور حدیث سے چند دلیلیں بھی پیش کرتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی ان دلیلوں کو پوسٹ مارٹم کر کے دیکھیں گے کہ کیا ان دلیلوں سے اس کا الجڈ علم باطن پروف ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ بس جی آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔